السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے نظم۔ ہم نے پہلے بھی نظم پڑھی، برسات کی بہاریں۔ آج ہماری نیکسٹ ہے نظم پیوستہ شجر سے امید بہارک۔ اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ کون شاعر ہیں؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس نظم کے شاعر ہیں، انہوں نے اس نظم کو لکھا۔ علامہ محمد اقبال کب پیدا ہوئے؟ 1877 کو، 1870 کو پیدا ہوئے تھے اور 1938 میں 1938 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو میں شعر کی یہ نظم سٹارٹ کرنے سے پہلے علامہ اقبال کا تھوڑا سا تعارف اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے، کہاں انہوں نے وفات پائی، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کی تصنیف کے بارے میں، سب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا جائے گا۔ تو علامہ محمد اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں۔ ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق ہیں۔ انہوں نے نظریہ پاکستان دیا تھا، پاکستان بنانے کا نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ تو یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے 1877 میں، اور آپ کے والد کا جو نام وہ ہے شیخ نور محمد۔ شیخ نور محمد ان کے والد کا نام تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی تھی، ابتدائی تعلیم انہوں نے سیالکوٹ سے حاصل کی تھی۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا تھا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر یورپ چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی تھی یورپ جا کے، باہر جا کر۔ پھر یہ وطن واپس آ گئے، اور جب وطن واپس آئے تو انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا تھا، اور 1930 میں خطبہ اعلیٰ آباد مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا نظریہ پیش کیا تھا۔ پھر 1938 میں انہوں نے انتقال کر گئے تھے، وفات پا گئے تھے اور فوت ہو گئے تھے، اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب ان کو دفنایا گیا ہے، وہاں پر ان کا مقبرہ ہے۔ علامہ اقبال اردو فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ کیا علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں میں بہت ہی پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز، جب انہوں نے شاعری سٹارٹ کی تو سٹارٹ میں انہوں نے غزل کوئی سے کی تھی۔ پھر بعد میں کیا ہوا، بعد میں یہ ان کی توجہ نظم نگاری کی طرف چل گئی۔ انہوں نے اپنی توجہ نظم نگاری کی طرف کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے غزل کوئی اچھا ذریعہ نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے نظم نگاری کے ذریعے، اشعار کے ذریعے لوگوں تک، قوم تک اپنا پیغام پہنچایا۔ جو اقبال کا دائرہ فکر تھا، ان کی سوچ تھی، اور مشاہدہ کائنات کو دیکھنا، کائنات کو پرکھنا اور مطالعہ ان کا بہت ہی زیادہ وسیع تھا۔ آپ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس بات کی جو ہمیں وضاحت ہے، یا اس بات کی جو ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کلام میں، ہر کلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی محبت اور چاہت نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ان کی جو کتابیں ہیں اردو اور فارسی، ان کے بارے میں بتایا جائے کہ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب الکلیم ان کی کیا ہے، اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب الکلیم، یہ اردو شاعری کی 3 کتابیں ہیں۔ ارمغان جو حجاز ہیں، ارمغان حجاز، ان کا بھی جو کچھ حصہ ہے وہ اردو نظموں پر شامل ہے، اور باقی کا جو حصہ ہے وہ فارسی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد فارسی کے جو مجموعے ہیں ان میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ یہ ان کی فارسی اور اردو کی کتابیں تھیں، مجموعے تھے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا شعر، پہلا شعر، کہ پہلے شعر میں دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، کیا پہلے شعر میں کس لوگوں سے، عوام سے، نوجوانوں سے کس طرح مخاطب ہوئے ہیں۔ تو پہلا شعر اس میں یہ ہے، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔
تو یہاں پر اس کا میننگ ہے، ڈالی کا میننگ ٹہنی ہے، فصل کا مطلب ہوگا موسم، یہاں پر فصل کا مطلب موسم ہوگا۔ ویسے فصل کا مطلب تو آپ کو جانتے ہیں کہ فصل کس کو بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فصل کا مطلب موسم لیا جائے گا۔ خزاں کا مطلب ہوتا ہے پتجھڑ۔ خزاں کے موسم میں دیکھا ہوگا کہ جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں اور پودے ہوتے ہیں، سب کے سب ان کے جو پتے اور پھول وغیرہ سب کچھ جھڑ جاتا ہے اور بالکل ہی وہ اس طرح سوکھی نظر آتی ہیں۔ اور سحاب کا مطلب ہوتا ہے بادل۔ تو یہاں پر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، کیا ہے، جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، موسم بہار کے بادل میں بھی اس کا ہرا بھرا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شاخ، درخت کی شاخ، ٹہنی اس درخت سے الگ ہو جائے تو چاہے جتنی مرضی بہار کا موسم آ جائے، بارش آ جائے، اس پر کیا کچھ نہ ہم اس پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی، اس پر پھل پھول نہیں لگ سکتے۔ تو یہاں پر پہلے اس کی تشریح میں علامہ اقبال نے بتایا ہے کہ علامہ اقبال ہمارے، یہ جو اب میں پیراگراف پڑھ رہی ہوں، یہ جو پیراگراف ہے یہ آپ ہر شعر کے سٹارٹ میں لگا سکتے ہیں، مطلب پس منظر میں اب بتا رہی ہوں، تو یہ پوری نظر میں سے جو بھی آپ کو شعر آ جائے اس سے پہلے آپ نے یہ والا پیرا لگا دینا جو اب میں سٹارٹ کروں گی، جو اب میں پڑھ رہی ہوں۔ یہ یہاں پر جو میں بتا رہی ہوں وہ والا یہاں پر ہے، علامہ اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو دعوت فکر و عمل کی طرف راغب کیا، اپنی شاعرانہ قوت کو حسن و عشق کے معاملات سے ہٹا کر حقیقت کا ترجمان بنایا تھا انہوں نے، اور قوم کو فلاح کا راستہ دکھایا تھا۔ اپنی اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال ہمیں درخت کی کٹی شاخ کی مثال دیتے ہیں کہ ہمیں اس شاخ سے سبق لینا چاہیے جو اپنے درخت سے کٹ چکی ہے۔ ہمیں کس سے سبق لینا چاہیے؟ اس کٹی ہوئی شاخ سے سبق لینا چاہیے جو درخت سے الگ ہو گئی ہے، کیونکہ اس پر نہ پتے دوبارہ اگ سکتے ہیں اور نہ ہی پھل پھول آ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے مرکز اور اپنے شجر سے جڑے رہنا چاہیے، یعنی کہ اپنے دین اور اپنی ملت سے وابستہ رہنا چاہیے، اور اس میں ہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہ والا پیراگراف آپ ہر شعر کے سٹارٹ میں لگا سکتے ہیں، یہ اس کا پس منظر تھا پوری نظم کا۔ تو یہاں پر اس شعر کی جو تشریح ہے وہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس شعر میں بتایا ہے ڈالی و شجر کو استعارے میں استعمال کیا ہے۔ اب ڈالی سے مراد کیا ہے؟ فرد، اور شجر سے مراد قوم یعنی کہ ملت اسلامیہ۔ تو یہاں پر ڈالی اور شجر علامہ اقبال نے استعارہ اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر ہم پہلے اس کی دیکھ لیتے ہیں، ظاہری اس کا مطلب کیا ہے۔ ظاہری مطلب یہ ہے کہ شاخ اور درخت کا یہاں پر انہوں نے ظاہری مطلب لیا ہے، لیکن اقبال کی اس سے مراد مسلمان اور امت مسلمہ ہے۔ یہاں پر اس نظم شعر میں اقبال نے ظاہری طور پر تو شاخ اور درخت کا نام لیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور امت مسلمہ ان کو مخاطب کر کے وہ یہ ساری ان کو مخاطب کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دستور کے مطابق جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے کٹ جائے، اب یہ دنیا کے دستور کے مطابق ایک مثال کے طور پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال ایک مثال دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کون سی مثال؟ درخت اور ٹہنی کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے دستور کے مطابق اگر ایک شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے کٹ جائے تو اس درخت کے ساتھ اس کا تعلق باقی نہیں رہتا، وہ شاخ کبھی بھی ہری نہیں ہو سکتی، چاہے جتنے بھی موسم بہار کی کتنی ہی بارشیں کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے شاخ کا درخت کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر وہی شاخ درخت سے الگ ہوگی تو جتنی مرضی بارشیں ہو جائیں لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ کیا ہے؟ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر ایک عضو میں مطلب جسم کے ایک حصہ میں درد ہو تو پورا جسم ہمارا اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگزامپل کہ اگر ہماری جسم میں سے ہاتھ کی انگلی کٹ گئی ہے تو اگر وہ جو انگلی کٹ گئی ہے تو ہمیں اس کا درد محسوس ہوگا، لیکن جو کٹی ہوئی انگلی ہوگی اس کو درد محسوس نہیں ہوگا، وہ اس احساس سے بالاتر ہوگی، اس کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ ہمارے باقی پورے جسم کو، ہمارے باقی پورے وجود کو احساس ہوگا اس کٹی ہوئی
انگلی کا، اس کٹی ہوئی فنگر کا، کیونکہ ہم وہ درد محسوس کریں گے، لیکن وہ جو کٹ چکی ہے ہمارے جسم سے، جو حصہ کٹ چکا ہے وہ درد محسوس نہیں کرے گا، وہ اس احساس کو محسوس نہیں کرے گا۔ تو اقبال نے یہاں پر ایک شعر ایک اور بھی اس میں بتایا ہے، اقبال کا ہی یہ شعر ہے، یہ ہم حوالہ جات کے طور پر اندر شعر کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ایک فرد ملت کے ساتھ رابطہ رکھ کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے ایک فرد ملت کے ساتھ رابطہ رکھ کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور نیکسٹ یہاں پر ہے تنہا کچھ نہیں، مطلب کہ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ موج ہے دریا میں، جس طرح دریا کے اندر موج کی اہمیت ہوتی ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں، لیکن اور اسی طرح اگر وہ دریا کے باہر موج آ جائے، پانی باہر پھیل جائے، تو وہ موج اپنی شناخت کھو دیتا ہے، تو اس کی اہمیت نہیں رہتی جو اہمیت اس کی دریا میں تھی۔ تو دریا کے باہر موج کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ ایک اور شعر ہے یہاں پر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابوقا کا شگر۔ یہ تھی پہلے شعر کی تشریح، میں نے آپ کو سمجھائی۔ تو نیکسٹ ہے شعر نمبر 2، اس کا ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لازوال کا مطلب ہوتا ہے جسے کبھی زوال نہ ہو، عہد خزاں پتجھڑ کا موسم، اور واسطہ کا مطلب تعلق، برگ و بار پتے اور پھول۔ اچھا، یہاں پر مفہوم ہے، یہاں پر علامہ اقبال نے بتایا ہے، اس کا مفہوم ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ درخت کی وہ ٹہنی جو اپنے اصل یعنی درخت سے جدا ہوئی، جو درخت سے جدا ہو گئی ٹہنی، تو اس پر ہمیشہ کے لیے سکوت مرگ طاری ہو گئی، سکوت مرگ ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو گئی، اب اس پر پھل پھول کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ جو شعر ہے، اس کا جو ہم نے پہلے والا شعر پڑھا اس سے تعلق ہے، مطلب اسی شعر سے یہ کنٹینیو ہے کہ جو پہلے والا شعر تھا اسی شعر کو لے کر ہم اس کی بھی تشریح کریں گے۔ یہاں پر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ ٹہنی کبھی دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی جو خزاں کے نظر ہوگی، جو خزاں میں ٹوٹ گئی۔ دوبارہ بہار آنے پر جو تازگی کا موسم ہوتا ہے، جہاں درختوں میں نشو و نما کا جوش ہوتا ہے، ایسے موسم میں بھی درخت سے جدا ٹہنی کو ہریالی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہار کے موسم میں کس طرح درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھل پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں، پودے پھول، مطلب کہ ہر طرف ہمیں ہریالی نظر آتی ہے اور سبزہ نظر آتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بہار میں بھی جہاں پر سب جو درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، بہار کے موسم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پورا لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پر یہ ٹہنی کیا ہے، وہاں پر اس ٹہنی کو وہ بہار، وہ خوشی محسوس نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس درخت سے الگ ہو گئی۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ شجر و شاخ، پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے شجر و شاخ کو استعارہ میں کے ذریعے سے ہمیں بتایا، استعارہ لیا ہے، تو کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھول نہیں کھلتے، خزاں ہمیشہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ کہ 20ویں صدی کے شروع میں اس شعر میں، یہاں پر اس شعر میں یہ بھی بتاؤں گی، ایک واقعہ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا زوال کا شکار ہوئے، زوال پذیر ہوئے، کہ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمان انگریزوں سے خوف زدہ تھے اور مایوس بھی تھے۔ حق گو یہ سچ جو مسلمانوں کا جوہر تھا، ان صفات سے وہ محروم ہو چکے تھے۔ کیوں؟ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے عیش و آرام کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ پوری دنیا کا غالب تھے، لوگ ڈرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کا زوال شروع ہوا تب انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر کیا ہوا، مسلمان انگریزوں سے خوف زدہ تھے اور مایوس بھی تھے، اور جو حق و یہ سچ پر جو مسلمانوں کا جوہر تھا ان صفات سے محروم ہو چکے تھے۔ اقبال نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کو صاف سے کچھ آشنا کیا جائے،
تاکہ وہ عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جب وہ انگریزوں کے دور میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان کے حکم پر گزار رہے تھے، تب اقبال نے جب مسلمانوں کو دیکھا تب انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو ایسی زندگی گزارنی نہیں چاہیے۔ تب انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا، سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ تو اقبال نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں اتحاد و یگانگت کو دستور حیات بنا لو، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس کر لو، تو یہ زندگی تمہارے لیے تحفہ خداوندی قرار پائے گی۔ لیکن اگر تم نے اس اصول کائنات کو نظر انداز کر دیا تو تمہاری جو شاخ بھی شجر اسلام سے کٹ جائے گی۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کا دکھ سکھ میں شریک ہوں، دکھ درد بانٹیں، محسوس کریں۔ لیکن اگر ہم اس دکھ درد کو محسوس نہیں کریں گے تو ہمارا حال بھی وہ اس کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ کیونکہ ہجرت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تھا تو مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تھا، تو وہ اپنا سب کچھ مال اسباب ہر چیز مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو وہاں پر جا کر وہاں پر جو انصار لوگ تھے انہوں نے اپنی جائیدادوں میں سے، اپنے باغات میں سے حصہ دیا اپنے ان بھائیوں کو، کیونکہ وہ احساس رکھتے تھے، ان کے اندر ایک احساس تھا۔ انہوں نے ان کی مدد کی جتنی ان سے ہو سکتا تھا، کہ کسی نے اپنا گھر دے دیا، کسی نے کیا دیا، کسی نے باغ دیا، کسی نے کیا دیا۔ اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا تھا کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو اس کا جو اس میں حوالہ جات اس کا ہم شعر لگا سکتے ہیں اس میں، وہ یہی ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو یہ تشریح تھی جو میں نے آپ کو بتائی پہلے اور دوسرے شعر کی۔ آئی ہوپ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ۔